بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 13 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ وہ شاہبانوں کے ساتھ عبید بھائی کی سید پور میلے کی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ میوزیکل نائٹ میں ساز سلطان کے گائے ہوئے گانے شاہبانوں نے بار بار ری پلے کر کے سنے تھے۔ رائحانہ کے بعد وہ دوبارہ فوک پر آ گیا تھا۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد اس نے مشہور کافی سنا کر مجمع میں اکثر لوگوں کو حال کھیلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم نے سنا؟ شاہبانوں نے 5ویں بار یہ کافی سننے کے بعد ویڈیو بند کی اور اس کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکا پیدائشی گلوکار ہے اور تمہاری وجہ سے اس روز ہم نہ اس کا رائحانہ سانگ سن سکے نہ کافی۔ ماہنور نے سر جھکا لیا۔ اب تم اس کے کلوز اپ دیکھو اور سوچو کہیں سے بھی یہ لڑکا لگ رہا ہے جو تمہارا اسکیچ خریدنے آیا تھا؟ شاہبانوں نے پوچھا۔ ماہنور نے سر جھکائے نفی میں سر ہلا دیا۔ شاہبانوں کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے خفگی کا شدید تاثر ابھرا مگر پھر اس نے اسے کنٹرول کر لیا۔ چلو خیر، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، جو بھی ہوا تمہارا وژن تو دور ہوا۔ ماہنور کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اسی وقت اس کے سیل فون پر میسج کی ٹون بجی۔ فضا ظہور بنی گالا میں رہتی ہے، ایڈریس اور فون نمبر بھیج رہا ہوں۔ ماہنور نے یہ میسج پڑھا اور محفوظ کر لیا۔ کھاری ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، ابا جی کتنے بوڑھے ہیں اور اماں ان کی نسبت اتنی بوڑھی نہیں ہیں، پھر بھی میں اتنی چھوٹی کیوں ہوں؟ سعدیہ کا دھیان اس دن اپنے سبق سے زیادہ کھاری کی بات کی طرف آ رہا تھا۔ اماں بھی خوب ہیں، نہ بالوں میں مہندی لگاتی ہیں نہ ناخنوں پر۔ اسے ماں کے کو ملنے والی 2-3 خواتین ایسی یاد آئیں جو سفید بالوں میں مہندی لگا کر اس کی سفیدی چھپا لیتی تھی اور ناخنوں پر بھی مہندی لگاتی تھی۔ پر اماں کتنی پیاری ہیں۔ اس نے چولہے پر اپلے رکھ کر آگ جلاتی اماں کو دیکھا۔ پتہ نہیں اماں کی ابا جی سے شادی کیسے ہو گئی۔ ابا جی بیچارے تو اللہ معافی، اگر چہرے پر داڑھی نہ ہو تو بھلے جن لگیں۔ اسے اپنے سوچ پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ میں کس طرح کی طرح ہوں بھلا؟ پھر اس نے ایک چھوٹا آئینہ لے کر اپنا چہرہ اس میں دیکھا۔ اسے زیادہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کے نئے نقش کس سے ملتے ہیں۔ کبھی میرے پاس بھی 2 سے زیادہ سوٹ ہوں نا گھر میں پہننے کے لیے تو نوعمر دل میں پہلی تمنا اٹھی۔ وہ جو 2 سوٹ ہوتے ہیں نا وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ 2-3 بار دھونے کے بعد ان کے رنگ بھی نکل جاتے ہیں اور وہ بھی طرح گھسے ہوئے لگنے لگتے ہیں۔ پہلی ہوک نے دل میں قدم رکھا۔ اماں سے کہوں؟ اس نے پھونکنے سے چولہے کی آگ میں پھونکے مارتی اماں کو دیکھا کہ نئے کپڑے لے دیں تو بیچاری کہاں سے لے کر دیں گی؟ میری یونیفارم کی شلواریں وہ آٹے کی تھیلوں کا کپڑا جوڑ کر سیتی ہیں، گھر کے کپڑے کیسے نئے لے دیں؟ اسے اماں کے ہاتھ کی تنگی یاد آئی۔ شمائلہ اور وہ بسمہ کے چاچا اور خالہ جب آتے تھے تو ان کے لیے نئے کپڑے اور جوتے بھی لاتے تھے۔ بھٹی سوچ نے ایک موڑ کی طرف رخ کیا۔ میرے تو نہ کوئی چاچا ہے نہ خالہ۔ پہلی بار یہ سوچ بھی ذہن میں ابھری۔ اماں سے بھلا کبھی پوچھوں تو صحیح کہ نانا نانی دادا دادی کون تھے؟ ایک بار پھر اماں کی طرف دیکھ کر سوچا، توبہ اماں کبھی نہ بتائیں۔ اسے جھرجھری آ گئی۔ کیا ہوا جو ڈانٹ لیں گی؟ تھوڑا بہت۔ پھر اس نے دل میں فیصلہ کیا، میں نے بھی ضرور پوچھ لینا ہے کسی دن۔ اس روز کھاری کی مذاق میں کہی بات نے سعدیہ کی سوچ کو پہلی بار ایک نیا رخ عطا کیا اور اس رخ پر سوچتے سوچتے بایولوجی کا ٹیسٹ بھی پہلی بار یاد نہ ہو سکا۔ شاہبانو اور عبید بھائی کی فیملی ایبٹ آباد جانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ بہت مزہ آئے گا، ایبٹ آباد سے آگے کے علاقے بھی دیکھیں گے۔ شاہبانو نے ماہنور سے کہا، میرا خیال ہے اتنے دن میں فرقان ماموں کے پاس واپس چلی جاؤں۔ ماہنور کو نہ جانے کیوں ایبٹ آباد جانے میں تامل تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم ادھر آئی ہو اپنی ممی کی اجازت سے؟ شاہبانو نے کہا، لیکن فرقان ماموں بھی ناراض ہوئے ہیں نا۔ ماہنور کے پاس بہانہ اچھا تھا، ہم اتنے دن اکٹھے رہ لیے، اب جانے سے پہلے تم ایبٹ آباد رہ آؤ
میں فرقان ماموں کی ناراضی دور کر لیتی ہوں، پھر واپس لاہور چلے جائیں گے۔ تم کیسے رہو گی سونے کے محل میں؟ شاہ بانو نے اسے ڈرایا۔ کوئی بات نہیں، رہ لوں گی، مانور نے کہا۔ تمہارے ساتھ میں نے خوب انجوائے کرنا تھا، ابھی تک تم اس شہر زدہ کیفے سے نکلی ہو مشکل سے، اب تو مزہ آنا تھا۔ شاہ بانو نے مایوسی سے کہا۔ میں شاید ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں گرفتار ہو گئی ہوں شاہ بانو۔ مانو نے یہ بات صرف سوچی تھی، کہی نہیں تھی۔ کل رات فاتح بہت بڑی دعوت تھی۔ کھاری آپا رابعہ کو جلانے کے لیے لکڑیاں پہنچانے آیا تھا اور اس کی زبان قصے سنانے لگی تھی۔ کوئی نئی بات بتاؤ، فارم پر دعوتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ آپا رابعہ نے لکڑیاں ڈیوڑی سے چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں کے نیچے سنبھالتے ہوئے کہا۔ کئی دن تک ان کے ایندھن کا بندوبست ہو گیا تھا، منوں کے حساب سے بالن آیا تھا، 150 کے قریب دیگیں پکی تھی، پھر بھی بالن بچ گیا۔ کھاری ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑ چٹکاتے ہوئے بولا۔ چودھری صاحب نے کہا مولوی صاحب کو دے آؤ۔ تم نے کتنی دیگیں کھائیں؟ سعدیہ نے جو کمرے میں بیٹھی کھاری کے لن ترانیاں سن رہی تھی، اندر بیٹھے بیٹھے سوال کیا۔ کھاری آپا رابعہ کی طرف دیکھ کر ہنسا۔ کیا کبھی کوئی ایک بندہ اکیلا پوری دیگ کھا سکتا ہے؟ تم قصے توپوں میں ہی سناتے ہو، سعدیہ نے کہا۔ تم قصے تو یوں ہی سناتے ہو، سعدیہ نے کہا۔ میں قصے نہیں سناتا ہوں، کھاری نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، خبریں سناتا ہوں۔ اچھا چل، میں تجھے گلاب کا شربت پلاؤں۔ آپا رابعہ نے لکڑیاں ٹھکانے لگانے کے بعد کھاری سے کہا، مولوی صاحب سے کہیں مجھے بھی قرآن پاک پڑھا دیں۔ ڈیوڑی میں بچھی چارپائی پر بیٹھ کر شربت پیتے ہوئے کھاری نے کہا، ارے تم نے ابھی تک قرآن پاک نہیں پڑھا؟ آپا رابعہ کو دھچکا لگا۔ نہیں، کھاری نے شرمسار ہوتے ہوئے سر جھکا لیا۔ جب سے پیدا ہوا یہی حالات ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، ادھر فارم پر کام کرتے کرتے وقت گزر رہا ہے۔ چودھری صاحب نے تمہیں پالنے کی ذمہ داری لے لی، دین دنیا کی عقل سکھانے کا بندوبست نہیں کیا۔ دکھ سے آپا رابعہ کی آواز کانپنے لگی۔ لو جی، اماں اب اس کے غم میں گھلیں گی۔ اندر بیٹھی سعدیہ نے منہ بنا کر سوچا، اب اگر میں مسجد میں آ کر سبق لینے کی بات کروں تو لڑکے مذاق اڑاتے ہیں۔ کھاری کے لہجے میں بھی دکھ تھا۔ کھاری بیٹا یہ بتاؤ، تمہیں دل سے قرآن پڑھنے کا شوق ہے؟ رابعہ آپا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بڑا شوق ہے بہن جی۔ اس نے سر اٹھا کر آپا رابعہ کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتا کس نماز میں کتنی سنتے اور کتنے فرض پڑھتے ہیں، نفلوں میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ مجھے نہ آیت الکرسی آتی ہے، نہ کلمے اور درود پاک پورا آتا ہے، لیکن پھر بھی میں 5 وقت وضو کرتا ہوں اور نماز کی نیت بھی کرتا ہوں۔ جب سمجھ نہ آئے تو کیا پڑھتا ہے تو بسم اللہ کا ورد کرتا رہتا ہوں۔ شرع میں کیسی شرح میرے بچے؟ آپا رابعہ کھاری کی بات سن کر آبدیدہ ہو گئی۔ اندر کمرے میں بیٹھی سعدیہ کے دل پر بھی کھاری کی یہ بات اثر کر گئی۔ نماز کلمہ سیکھنے کے لیے تم نے پہلے کسی سے کیوں نہیں کہا؟ اتنے سال ہو گئے مولوی سرفراز کو یہاں آئے، اور ان سے پہلے بھی مسجد میں مولوی صاحب موجود تھے، تم نے کیوں نہیں ان سے کہا کہ مجھے یہ سب سیکھنا ہے؟ مولوی صاحب سے پہلے والے مولوی صاحب نے ہی تو مجھے ڈرایا، مجھے پاگل اور ہلکے دماغ والا کہتے تھے، غلطی نہیں ہوتی تھی وہ ڈنڈا پکڑ لیتے تھے۔ میں نے سوچا اللہ بھی شاید صرف بڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ کھاری نے سر جھکا کر بتایا۔ اوہ، آپا رابعہ نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ تو غریب کی کٹیا کا سب سے بڑا اور اکثر اکلوتا آسرا ہے بیٹا۔ پھر میں اللہ کا پیچھا کرنا چھوڑ گیا، مگر اب مجھے وضو کرتے، نماز کے لیے قطاریں بناتے، اذان کی آواز سن کر سب کام چھوڑ کر مسجد کی طرف آنے والے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، میں سوچتا ہوں اگر میں شروع سے نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا ہوتا تو شاید آج تک میرے ماں باپ نہ صحیح اللہ ہی مل جاتا۔ آپا رابعہ نے اس سیدھے سادھے نوعمر لڑکے کو دیکھا جس کا جسم محنت کا عادی اور ہاتھ محنت کا منہ بولتا ثبوت تھے، جس نے اپنے گھر اور اپنے ماں باپ کی شکل تک نہ دیکھی تھی، جو کسی نگران اور رہنما کے بغیر زندگی گزارتا چلا جا رہا تھا، مگر اس کے معصوم دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہوک ڈال دی تھی۔ یہ جذبہ کسی کے سکھائے نے پڑھانے پر نہیں، خود سے اس کے دل پہ اترا تھا۔ تو کسی کی پرواہ نہ کر بچے، انہوں نے ایک بار پھر کھاری کے سر کو سہلایا، میں خود تجھے سب سکھاؤں گی، تو مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا، بس چند دن کی بات ہے، نماز سیکھنے میں زیادہ دن نہیں لگتے،
ہاں، ناظرے میں دن لگیں گے، لیکن جو لڑکا اتنے سارے کام جانتا ہو، ٹریکٹر ٹھیک کر لیتا ہو، ٹیوب ویل کے مسئلے حل کر لیتا ہو، شہر تک ٹرک لے جانے کے قابل ہو، صرف کم عمری کی وجہ سے نہ لے کر جا سکتا ہو، اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نہ تم شیدائی ہو، نہ کم عقل۔ اللہ نے بندے کو سب کچھ عطا کیا ہوتا ہے، جبھی تو باقی کام ٹھیک کر لیتا ہے، پھر اللہ کے کاموں میں کیا مشکل۔ کھاری نے مسکرا کر تشکر بھری نظروں سے آپا رابعہ کی طرف دیکھا اور اندر بیٹھی سعدیہ کے دل پر بھی یہ ساری گفتگو اثر کر گئی تھی۔ مجھے سب کچھ میسر ہے اور میرے دل میں یہ لگن نہیں، اوپر سے میں شاکی بھی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں شہر میں اجنبی ہوں، مجھے راستوں سے واقفیت نہیں۔ اس نے فضا ظہور قریب رہتی ہو یا دور، میرے لیے ایک ہی بات ہے۔ سعد نے کہا ماں نور کا میسج پڑھا اور مسکرا دیا۔ تم کہو اور مجھ پر بھروسہ کرو تو میں لے کر جاتا ہوں تمہیں فضا ظہور کے پاس۔ اس نے جواب لکھ کر بھیجا۔ اس کا جواب آنے میں تاخیر ہوئی تو اس نے ماہنور کے نمبر پر کال کر کے کہا تم نے میسج کا جواب نہیں دیا تھا، اس لیے میں نے سوچا تمہیں کال کر لوں۔ ماہنور کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا اچھا، دوسری جانب سے مختصر جواب آیا۔ میری آفر بری تو نہیں لگی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ اس بار آواز قدرے اونچی تھی۔ ماہنور، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ تم اتنے بڑے کالج میں میڈیا سائنسز کی اسٹوڈنٹس ہونے، ایک اچھی پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود اتنی انڈر کانفیڈنٹ کیوں ہو؟ سعد کے سوال نے ماہنور کو کنفیوز کر دیا تھا۔ وہ اعتماد کی کمی کا شکار ہرگز نہیں تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ سعد کے سامنے وہ اس کمی کا شکار ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا، اپنا ایڈریس بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کب فارغ ہو، میں تمہیں فضا ظہور کے گھر لے جانے کے لیے آؤں گا، وہ کہہ رہا تھا۔ ماہنور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ نہ انکار کرنا چاہتی تھی، نہ فوری حامی بننا چاہتی تھی۔ دیکھو ماہنور، میں کوئی برا بندہ نہیں ہوں، میری نیت بھی بڑی صاف ہے، میں لڑکیوں کو ورغلانے اور شکار کرنے کی ہسٹری میں بھی نہیں رکھتا، تم مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو۔ سعد نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ دوسری طرف گو مگو والی کیفیت تھی۔ میں تمہیں فون کر کے بتاؤں گی کہ تم کب لینے مجھے آؤ، قدرے پر اعتماد لہجے میں جواب آیا۔ گڈ، وہ مسکرایا، میں انتظار کروں گا۔ اس نے فون بند کرنے سے پہلے کہا۔ اس 5 اسٹار ہوٹل کی پول سائڈ پر ڈیک چیئر پر بیٹھے انہیں 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ انہوں نے کافی دیر سوئمنگ کی تھی اور سوئمنگ کے دوران سوچتے رہے تھے کہ ان کا جسم اور ذہن ابھی بھی مضبوط اور قائم تھا۔ انہوں نے اپنے بازو کو پوری طاقت سے پانی میں چلایا تھا اور سوئمنگ کے مختلف طریقوں پر زور آزمائی کی تھی۔ نہ ان کا جسم تھکا تھا، نہ ذہن، بلکہ وہ خود کو پہلے سے کہیں زیادہ تازہ دم محسوس کر رہے تھے۔ وہ سوئمنگ پول سے نکل کر ڈیک چیئر پر بیٹھے تھے۔ باوردی اور مستعد ویٹر نے ان کے آرڈر پر فریش جوس کا گلاس ان کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ اس روز اس پول میں سوئمنگ کرنے والوں میں ان کا قریبی شناسا کوئی نہیں تھا۔ چند ایسے لوگ موجود تھے جس سے ان کا تعلق ہیلو ہائی تک محدود تھا، باقی اجنبی تھے۔ جب انہیں 2 گھنٹے وہاں بغیر کسی مداخلت کے بیٹھے اور لیٹنے کا موقع مل گیا تھا، ان کے ذہن میں کئی قسم کے خیالات آ جا رہے تھے۔ ان کے بزنس کنسرنز، میٹنگز، وزٹس، ان کا موجودہ اکانومی سٹیٹس، وہ اپنے ذہن میں اپنی حکمت عملیاں طے کر رہے تھے۔ انہیں ایسے پلاننگز کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ پلاننگ کرنے میں مشتاق ان کا ذہن بہت کم وقت میں 2+2 کر کے آنے والے دنوں کا پورا پروگرام مرتب کر کے ان کے ذہن کے خانے میں اسٹور کر دیتا تھا، اور ان کے ذہن کی یہ پروگرائڈ فائلز کبھی نہ تو غلط ثابت ہوتی تھی، نہ ہی کرپٹ ہوتی تھی، نہ ان میں کوئی وائرس گھستا تھا، نہ ہی کوئی وائرس ان پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ ان کے پروگرائڈ ذہن میں آٹو کلین کا سسٹم بھی فٹ تھا، جو خود بخود ناکارہ استعمال شدہ فائلز ضائع کر کے اسٹوریج کی تعداد بڑھاتا رہتا تھا۔ آنے والے کئی دنوں کا لائحہ عمل طے کرتا ان کا ذہن نہ جانے کیسے ساتھ کے بارے میں سوچنے میں لگ گیا تھا۔ گزشتہ کئی دنوں سے اس سے ان کا رابطہ منقطع تھا اور یہ ان کی اور سعد کے درمیان طے ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی انہیں لگتا ان کا اور سعد کا تعلق بھی بزنس کے کسی شق میں ڈھلتا جا رہا ہے۔ دونوں میں جس کو جب موقع ملتا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں صرف کر دیتا۔
انہیں ساتھ کی کاروباری سوجھ بوجھ اور ذہانت پر کوئی شک نہیں تھا۔ وہ ان کا سب سے بڑا بزنس ایڈ تھا، ایک ایسا ایڈ جس پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے وہ اسے کوئی بھی پروجیکٹ آنکھ بند کر کے سونپ سکتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی تھا جس تک نہ ان کی کوئی رسائی تھی نہ ہی کنٹرول۔ وہ ان کے لیے بہت بڑے بڑے فائدے حاصل کرنے کے بعد اچانک کہیں غائب ہو جاتا۔ غائب ہونے سے پہلے وہ ان سے غائب ہونے کی اجازت ضرور طلب کرتا تھا، اور ایسا وہ صرف اس وقت کرتا تھا جب اس کے پاس سے اجازت دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ اس غائب ہونے کے عرصے کے دوران وہ اس کی سرگرمیوں سے بے خبر رہتے تھے۔ باخبر رہنے کے لیے ان کے پاس کئی ذرائع تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی سرگرمیوں پر دل میں ابال اٹھنے کے باوجود وہ ان سے منع نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ان کا سب سے بڑا بزنس ایڈ تھا، اور اس ایڈ کو ہاتھ سے جانے دینے کی غلطی ان کی سب سے بڑی حماقت ہوتی۔ یہ حقیقت اپنی جگہ تھی، لیکن اس سے بڑھ کر شاید وہ اپنے دل میں انڈر ٹون کی طرح بجتی ایک آواز پر کان دھرے، اس کی مدھر لے کو محسوس کرتے اور اس سے محصور بھی ہوتے تھے۔ اور پھر دن بھر میں سعد کا ان سے سب سے پیارا رشتہ تھا، جسے دیکھ کر ان کا دل جیتا اور جس کی کمپنی میں ان کا دل کھل رہتا تھا۔ دل کے اس احساس کا اظہار یہ اعتراف انہوں نے کسی اور کے سامنے تو کیا، کبھی خود اپنے سامنے بھی نہیں کیا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ سعد کا تصور اکثر ان کی شدید ترین تھکاوٹ کے احساس کو بھی ظاہر کر دیتا تھا۔ اس شام بھی بلال سلطان نے خاصی دیر اس خوشگوار تصور کی روشنی میں گزار دی تھی، اور ان کا دل بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ آپا رابعہ نے کھاری کو کلمہ، نماز اور چند دعائیں سکھانا شروع کی تھیں۔ قاعدے کے الف بے سے نابلد حرف بہ حرف اٹکتا تھا، پھر اپنے آپ پر شرمندہ ہو کر آگے پڑھنا بند کر دیتا۔ آپا رابعہ کے دلاسے تسلیاں اسے ہمت باندھے رکھنے کی طرف لے آتی۔ ایک تو یہ بولتا بہت ہے۔ اس روز بھی کھاری کو ایک ہی لفظ کے ہجے کر کے پڑھنے میں بار بار اٹکتے دیکھ کر چارپائی پر کتابیں پھیلا کر بیٹھی پڑھتے ہوئے سعدیہ نے کہا، ایک لفظ یاد نہیں ہوتا، اسے 10 خبریں سنانی یاد آ جاتی ہیں۔ اس نے کھاری کو گھورا۔ تم اپنا پڑھو، کھاری کو اپنا پڑھنے دو۔ آپا رابعہ نے سعدیہ کو ڈانٹا۔ میں سعدیہ صاحبہ صحیح پڑھ لیتا ہوں، بس ایک باری زبان پہ چڑھ جائے۔ کھاری نے پڑھی لکھی سعدیہ سے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کرنی شروع کر دی۔ یوں تھوڑی پڑھا جاتا ہے، ایک لفظ پڑھا، ساتھ ہی ماسی جنت کے قصے شروع۔ دوسرا لفظ پڑھا، فارم کے مہمان یاد آ گئے۔ تیسرا لفظ پڑھا، کوئی میلہ، کوئی شہرو بیوی یاد آ گئی۔ سعدیہ نے منہ بنا کر سر جھکایا۔ باب منگو، واحد میلہ آئے گا، پورا سال ہو جائے گا۔ میں نور بی بی کو لے کر کو یہاں آئے۔ کھاری نے اس کی بات کا برا ماننے کے بجائے کچھ یاد آنے پر کہا، دیکھ لیا؟ سعدیہ نے اماں کی طرف جتانے والے انداز میں دیکھا۔ اس نے خاک پڑنا ہے۔ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے جو اس سے پہلے اس بیچارے کی حوصلہ شکنی کرتے ہوں گے۔ اماں نے سکون بھرے لہجے میں جواب دیا، بچے کو پڑھانا، بچے کا پڑھنا آسان کام ہے، بچپن سے آگے آ چکا ہے۔ کچھ پڑھنے سیکھنے سے پہلے اس نے محنت مزدوری کرنی سیکھ لی، اب اسے پڑھنا سیکھنے میں وقت تو لگے گا۔ تم ہو کب سے اس فارم پر کھاری؟ سعدیہ نے اماں کی بات کا کوئی خاص اثر نہ لیتے ہوئے کھاری سے پوچھا۔ پتہ نہیں جی، جب سے ہوش سنبھالا ہے خود کو ادھر ہی دیکھا ہے، کھاری نے جواب دیا اور آپا رابعہ کی طرف دیکھا۔ پہلے یہ فارم نہیں ہوتا تھا، ایک بڑا سا ڈیرا ہوتا تھا، اس نے انہیں بتایا۔ 50 بھینسیں، چند گھوڑے، ربی حریف کی فصلیں، بس یہی کچھ ہوتا تھا۔ اچھا، پھر کب بنا یہ فارم ہاؤس؟ آپا رابعہ نے پوچھا۔ جب میں اتنا سا تھا، کھاری نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ جب تم فارم ہاؤس میں آئے تو کیسا لگا؟ آپا رابعہ محض کھاری کا دل لگانے کو پوچھ رہی تھی۔ بڑا اچھا سا لگا، کشادہ فارم ہاؤس، ڈیری فارم، پھل پھول، سبزیاں، گھوڑے اور نہ جانے کیا کچھ، کھاری نے بتایا۔ پر ایک بری ہوئی، پھر اس نے منہ بنا کر سر ہلایا۔ وہ کیا؟ اماں کے بجائے سعدیہ نے تجسس سے پوچھا۔ پمپ ایکشن میں بڑی بڑی بندوقوں والے لوگ بھی آ گئے، آتے جاتے پوچھ پڑتال ہونے لگی، پابندیاں لگ گئیں۔ یعنی؟ سعدیہ نے تیزی سے کہا۔ ایک بات بتاؤ کھاری،
فارم ہاؤس اندر سے کیسا ہے؟ اسے خیال آیا کہ فارم ہاؤس کے اندر کا احوال کھاری سے بہتر کون بتا سکتا تھا؟ یہ تو اندر سے جب دیکھو گی تب ہی پتہ چلے گا۔ کھاری نے سر ہلا کر جواب دیا۔ اسے پہلی بار سعدیہ کو للچانے کا موقع ملا تھا۔ وہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اماں کسی کام سے اٹھ کر اندر گئیں تو سعدیہ نے حسرت سے کہا۔ کھاری نے ایک نظر سعدیہ پر ڈالی، ایک لمحے کو اس کے حسرت پر غور کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود اپنے ذہن میں کچھ سوچ کر سر ہلا رہا تھا۔ چلو بیٹا، بہت باتیں ہو گئیں، اب سبق شروع کرو۔ اسی دم اماں ادھر آ گئیں۔ چلو سناؤ ذرا پھر سے سورہ فاتحہ، وہ کہہ رہی تھی۔ الحمدللہ، کھاری اٹک اٹک کر پڑھنے لگا۔ انسان کو اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں بہت شیور ہونا چاہیے، وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ گو مگو کی کیفیت ہمیشہ مسائل کھڑے کرتی ہے، اس نے کہا۔ یا تو کوئی چیز غلط ہے یا درست، درمیانی کیفیت کوئی نہیں ہوتی۔ اس میں پڑھ کر انسان ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے۔ کیا تم ابھی بھی کنفیوز ہو؟ سعد نے لمحہ بھر کے لیے گردن موڑ گئی اپنی بائیں جانب بیٹھی ماہنور کو دیکھا۔ نہیں، ماہنور نے بے یقین سے لہجے میں جواب دیا، لیکن میں اس سے پہلے کبھی یوں کسی بالکل ناواقف انسان کے ساتھ باہر نہیں گئی، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سب میں نے ٹھیک کیا یا غلط۔ تم جو پڑھتی ہو اس کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو بہت خواری اٹھانا پڑتی ہے۔ تمہارے جیسے اسٹوڈنٹ تو بہت پر اعتماد اور پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا غلط۔ اس نے اپنا بات پر اصرار کیا۔ دراصل تم ڈبل مائنڈڈ اس لیے ہو رہی ہو کہ تمہارا دل کہتا ہے قابل بھروسہ انسان ہوں، جبکہ تمہارا دماغ کہتا ہے ہر کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں ماہنور کی طرف دیکھ کر بولا۔ شاید۔ ماہنور نے اسے جھٹلایا نہیں۔ تمہیں اپنے ذہن کو اس کنفیوژن سے نکال کر آنا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں تردد اتر آیا۔ میں اپنی زندگی کے اکثر معاملات میں بہت شیور ہوتا ہوں۔ میں جن معاملات میں کنفیوز ہوتا ہوں ان کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاتا، اور اپنے دوستوں سے بھی اسی رویے کی توقع کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم اپنے نظریات اور مزاج کی روشنی میں دوست بنانے لگیں تو پھر شاید ہمارا کبھی کوئی دوست نہ بن سکے۔ ماہنور نے اس ملاقات کی پہلی مکمل بات کی۔ درست، اس نے مور کاٹتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی۔ ہمارے مزاج ہمارے ماحول اور تربیت کے ہاتھوں پروان چڑھتے ہیں، اور دنیا کے ہر بندے کا ماحول اور تربیت دوسرے سے جدا ہوتی ہے۔ ماہنور نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرا تعلق ایک پڑھی لکھی لبرل فیملی سے ضرور ہے، مگر میری تربیت میں یہ بات شامل ہے کہ دوست کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ رشتہ داری کے معاملے میں انسان مجبور ہوتا ہے، دوستی کے معاملے میں ہرگز نہیں۔ بالکل، اس نے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو کہ میرے دل کو تمہارے ساتھ آنے میں تحمل نہیں تھا، مگر میرا دماغ گھٹی میں بیٹھی نصیحت کے تابع ہے۔ وہ بار بار مجھے تنبیہ کر رہا تھا کہ دوستی ایک دن کی ملاقات کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے، جانچ اور پرکھ کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، اب وہ پورے دھیان سے سن رہا تھا۔ میرے کنفیوژن کی وجہ بھی یہی تھی کہ میرے مزاج کا ایک فیکٹر میرا امپلسیو کا ہونا بھی ہے۔ اگر آج میں یہاں تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں تو اس میں سارا عمل دخل امپلس کا ہے۔ میں بغیر تنتاج کی پرواہ کیے دل کے کہے پر لبیک کہہ دیتی ہوں اکثر، اس نے اعتراف کیا۔ کبھی ایسا کرنے کا نتیجہ غلط نکلا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو کبھی نہیں، وہ بے ساختہ بولی۔ آئندہ بھی نہیں ہوگا، وہ پراعتماد انداز میں بولا۔ تم نے بندر کے تماشے والے سے دوبارہ ملاقات کی خواہش بھی اس طرح کی تھی؟ ہاں، ماہنور پہلی بار مسکرائی۔ تم مسکراتی رہا کرو، یوں زیادہ اچھی لگتی ہو، اس نے کہا، اور وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ ورنہ میں کیسی لگتی ہوں؟ ماہنور بغیر سوچے سمجھے بولی۔ بھئی مجھ سے تمہاری ملاقات تو ہوتی ہی اس انداز میں رہی کہ تم ایک کنفیوز حواس باختہ پریشان حال لڑکی کے روپ میں میرے سامنے آتی رہیں، اسی لیے تو آج مجھے تمہاری مسکراہٹ نے تبدیلی کا احساس دیا، جو مجھے اچھا لگا، اور میں نے کہہ بھی دیا۔ میں جو محسوس کرتا ہوں اکثر کہہ بھی دیتا ہوں، میری عادت، نوٹ کر لو، کبھی جو تمہیں بری لگے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ میں اس سے پہلے تمہارے جیسے بندے سے کبھی نہیں ملی۔ ماہنور نے یہ بات بھی بے ساختہ کہی،
اور میں بھی کبھی اس سے پہلے تمہاری جیسی لڑکی سے کبھی نہیں ملا۔ وہ بھی بے ساختہ بولا۔ تم بہت سمپل ہو اور انوسینٹ بھی۔ تمہاری جیسی بے نیازی بھی میں نے کسی دوسری لڑکی میں نہیں دیکھی۔ کیا مطلب؟ مانو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ایک لڑکی جس کا ایک خام سا اسکیچ 50,000 روپے میں بک رہا ہو، وہ یہ کہے کہ مجھے بیچنا نہیں، مفت لے لو، تو یہ بے نیازی نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے ہاں، یاد آیا۔ مانو نے سیٹ کی پشت چھوڑ کر آگے ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم نے وہ احمقانہ اسکیچ اتنا مہنگا کیوں خریدا؟ کیا تمہارے پاس بہت پیسہ ہے؟ میرے پاس پیسہ نہ بھی ہوتا تو وہ اتنے ہی میں ہی خریدتا، چاہے مجھے کسی سے قرض لینا پڑتا۔ اس کے جواب میں ماہنور کو ششدر کر دیا۔ کبھی چیزیں اتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ آپ ان کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا پاتے، بلکہ ان کی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تمہارا وہ اسکیچ بھی ایسا ہی تھا، وہ کہہ رہا تھا، اور ماہنور کو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ لیکن کیوں؟ اس نے پوچھا۔ وہ تو محض وہ ان کی بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ اسکیچ محض خام لکیریں تھیں جو اس نے یوں ہی مشق کے دوران کھینچی تھی، لیکن اس نے اس کی بات کاٹ دی، اس لیے کہ وہ اسکیچ اس لڑکی نے بنایا تھا جو نادانستگی میں صحیح بار بار مجھ سے ایسی حالات میں ٹکراتی رہی جن میں میرا سگا باپ بھی شاید مجھے نہ پہچان پاتا۔ اس لڑکی نے نہ صرف مجھے پہچانا بلکہ میری کھوج میں لگ گئی۔ اس کا تجسس میرے بارے میں بڑھتا ہی گیا۔ کیا میں اتنا احمق تھا کہ اشارہ نہ سمجھ سکوں کہ وہ کوئی عام نہیں، بہت خاص لڑکی ہے؟ مانو باقاعدہ منہ کھولے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی۔ آپ اس بہت خاص لڑکی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے بہت ہی خاص تو کرنا ہی تھا۔ وہ اس انداز کو دیکھ کر مسکرایا۔ جب ہی میں نے اسکیچ اتنے پیسوں میں خریدا، پھر تو تینوں لے لینے چاہیے تھے۔ مانو نے اس کی بات کو بمشکل ہضم کرنے کے بعد دوبارہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ زور سے ہنسا۔ دل تو میرا یہی چاہ رہا تھا، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ ایسا کرنے پر ہلچل مچ جانے کا خدشہ تھا، خصوصاً تمہاری دوست تو شاید بے ہوش ہی ہو جاتی۔ ہاں یہ بھی تھا، مانو نے کہا۔ پھر کیا کیا تم نے؟ 50,000 کا دوست کو تو نہیں دے دیا تھے؟ وہ مسکرایا۔ نہیں، وہ کسی ویلفیئر آرگنائزیشن کو دے دیں گے، میں اس کا حقدار ہی نہیں تھی، مانو نے کہا۔ تم کو اندازہ نہیں تم کیا ڈیزرو کرتی ہو، وہ زیر لب بولا۔ مانو نے اس بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی۔ ویسے ہم ان خاتون فضہ ظہور کے ہاں کس سلسلے میں جا رہے ہیں؟ وہ اس کی خاموشی توڑنے کے بعد بولا۔ ختیجہ اور فاطمہ، بلکہ فاطمہ خالہ کے کہنے پر، مانو نے جواب دیا۔ اور ان دونوں خالاؤں کا کیا تعارف ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ میری خالائیں ہیں بس، مانو نے لاپرواہی سے کہا اور باہر دیکھنے لگی۔ کب آئے گا آخر فضہ ظہور کا گھر؟ اتنا بھی ضروری نہیں تھا ان سے ملنا۔ میں بھی پاگل ہوں۔ وہ جیسے خود کلامی میں مصروف تھی۔ اس دن کے بعد سعد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنا بھی ضروری نہیں تھا، پھر بھی تم نے اس کا پتہ لگانے پر مجھے لگا دیا اور اب ان تک پہنچنے کے لیے میرا ہی انتخاب کیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور ہاتھ بڑھا کر میوزک سسٹم آن کر دیا۔ اس بار یہ کافی علی ظفر گا رہا تھا۔ اس نے کنکشوں سے دیکھا، مانو اپنی طرف والے شیشے سے پار دیکھ رہی تھی۔